میرے شوہر کو جڑواں بچوں کا شوق تھا، اس لیے وہ ہر وقت مجھے دیسی گھی میں کوئی کالی چیز ملا کر کھلاتا جس کے اندر سے عجیب سی بو آ رہی ہوتی۔ لیکن 9 ماہ بعد میں نے واقعہ ہی 2 جڑواں بچے جنم دیے۔ جب پڑوسن نے مجھ سے اس کا راز پوچھا تو میں نے شوہر سے چھپ کر وہ دیسی گھی پڑوسن کو دے دیا، کیونکہ 2 ماہ بعد اس کی شادی تھی۔ پر جان تو تب نکلی جب اگلے ہی دن وہ دیسی گھی کھانے سے حاملہ ہو گئی۔ جب معلوم ہوا کہ اس گھی میں تو شوہر، میرا نام ایمان ہے، پیشے کے اعتبار سے میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں اور میرا کام لوگوں کے ذہنی مسائل کو حل کرنا ہے۔ میرے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ مجھے لگا کہ مجھے سائیکیٹرسٹ بننا چاہیے۔ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جہاں ہر وقت لڑائی اور جھگڑا ہی رہتا تھا۔ کبھی تایا کی لڑائی ابا اور چچا سے ہو جاتی اور کبھی ابو کے بڑے بھائی سے۔ اس طرح کی لڑائیاں ہمارے گھر کا معمول تھی۔ انہی حالات میں ہم بہن بھائی بڑے ہوئے۔ گھر کا ماحول سازشی بن چکا تھا، کبھی تایا کی کوئی سازش تو کبھی چچی کی کوئی بات، اور جن دنوں پھپھو گھر آ جاتی ان دنوں تو پورے گھر میں ہنگامہ مچ جاتا، عجیب مچھلی منڈی بن جاتا گھر۔ ایسے ماحول میں بڑے ہونے والے بچوں کے دماغ بھی ٹاکسک ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں چڑچڑی ہو گئی اور ڈپریشن میں چلی گئی۔ میں نے میٹرک کے بعد ضد لگا لی کہ مجھے نانی کے گھر جانا ہے۔ میری ضد سے مجبور ہو کر آخر گھر والوں نے مجھے نانی کے گھر چھوڑ دیا۔ نانی کے گھر آ کر میں بہت خوش تھی۔ یہاں سکون تھا، زیادہ افراد بھی نہیں تھے، بس نانی اور ماموں کی فیملی۔ میں نے یہاں آ کر زندگی نئے سرے سے شروع کی۔ ماموں سے میری بہت دوستی تھی اور انہوں نے ہی مجھے سائیکیٹرسٹ بننے کا مشورہ دیا تھا۔ مجھے ایک پوش ایریا میں کلینک بھی ماموں نے ہی کھول کر دیا تھا۔ مجھے تقریباً سال ہو گیا تھا اور میں اپنے اس پیشے میں بہت ہی مطمئن تھی۔ لوگوں کی ذہنی الجھی ہوئی کہانیاں سننا اور پھر ان کے ذہن کے الجھے ہوئے دھاگے کھولنا بہت پسند تھا۔ ڈپریشن اور پریشانیوں سے بھرے انسان میرے پاس آتے اور میں ان کا علاج کرتی تھی۔ ایک دن صبح سے ہی میں اپنے کلینک میں فارغ بیٹھی ہوئی تھی جب میرے پاس ایک پریشان حال عورت آئی۔ میں نے پروفیشنل طریقے سے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا اور کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ حلیے سے وہ اچھے گھر کی پڑھی لکھی عورت لگ رہی تھی، مجھ سے عمر میں 2-4 برس ہی بڑی ہوگی۔ میں نے کہا، جی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا، میڈم میری بڑی عجیب و غریب داستان ہے، مجھے ڈر ہے شاید آپ میری بات کا یقین نہ کریں۔ میں نے کہا، آپ اپنی کہانی سنائیں، میں یقین کر لوں گی۔ اس نے کہانی سنائی۔ میرا نام بطول ہے، مجھے شادی کا بہت شوق تھا۔ میں اپنے گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا گیا تھا۔ مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں، اس لیے میرے ماں باپ کو ابھی میری فکر نہیں تھی۔ وہ مذاق میں کہتے تھے کہ بطول کی شادی ہم نے نہیں کرنی، ہم نے اسے گھر میں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے۔ میں دل ہی دل میں تپ جاتی کہ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اصل میں گھر والے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور امی بابا مجھ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میں بھی گھر والوں سے دور نہیں رہ سکتی تھی، مگر میرے دل میں شادی کے ارمان بھی تھے۔ مجھے بچپن سے ہی دلہن بننے کا بہت شوق تھا۔ میں جب بھی کسی کو دلہن بنے ہوئے دیکھتی، میں خوابوں میں سوچتی رہتی کہ ایسے میں دلہن بنوں گی، میرا دلہا ایسا ہوگا۔ میں اسکول چھوڑ کر کالج گئی تو مجھے میری ہی سوچ والی سہیلیاں مل گئی۔ ہم سب کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ بڑی مشکل سے انٹر پاس کیا۔ تب تک میری 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ابا نے میرا BA میں داخلہ کروا دیا۔ مجبوراً مجھے BA کرنا پڑا۔ BA میں میری ملاقات بابر سے ہوئی۔ وہ میرے ہی کالج میں MA کا اسٹوڈنٹ تھا، میری کلاس فیلو کا کزن تھا، اس لیے اس سے اکثر بات چیت ہو جاتی تھی۔ مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا اور شاید وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا، کیونکہ وہ اب بہانے سے مجھ سے بات کرنے کے موقع تلاش کرتا تھا۔
میں بھی اس کو بہت پسند کرتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ میرے گھر والے نہ مانے کیونکہ وہ غیر برادری سے تھا۔ میں بہت روئی، گر گرائی، مگر میرے بابا کو جانے کیا ہو گیا تھا۔ انہیں بابر پسند ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میں اس سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ اسی پریشانی میں ایک دن بابر نے مجھے ایک دیسی گھی کا ڈبہ لا کر دیا۔ کہنے لگا تم اس دیسی گھی کو اپنے والدین کے کھانے میں ملا دینا، وہ راضی ہو جائیں گے۔ میں نے اس دیسی گھی کو سونگھا تو عجیب سی بدبو آئی۔ میں نے کہا یہ کیسا گھی ہے، اس میں تو عجیب سی بو آ رہی ہے۔ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں، اصل میں دیسی گھی ایسا ہی ہوتا ہے، تم بس اپنے والدین کے کھانے میں یہ گھی ملا دینا، وہ 3 دن کے اندر اندر مان جائیں گے۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور وہ دیسی گھی اپنے والدین کو صبح شام کھانے میں ملا کر دینا شروع کر دیا۔ 3 دن بعد جب میں اپنے کمرے میں گئی تو بابا میرے کمرے میں آئے۔ کہنے لگے تم جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو، میں اس لڑکے سے تمہاری شادی کروانے کو تیار ہوں۔ بابا کے منہ سے یہ سب سن کر مجھے یقین نہ آیا کہ وہ واقعہ ہی مان گے۔ میرے بابا ذات برادری پر جان دینے والے تھے اور اس پل کیسے مانے، میں تو ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے سوچنے میں وقت ضائع نہ کیا اور فوراً بابر کو فون کر کے آنے کو کہا۔ پھر چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا حساب ہوا۔ میں بہت جلد دلہن بن گئی۔ شادی کی پہلی رات ہی عجیب بات ہوئی۔ میرا شوہر کمرے میں آیا اور میرے آگے ایک ڈبہ کر کے بولا یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ یہ تو کوئی کھانے کا ڈبہ لگ رہا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرے لیے کوئی ڈائمنڈ کا سیٹ یا کوئی قیمتی تحفہ لائے گا، مگر یہ کیا تھا؟ میں نے کھانے والا ڈبہ کھولا تو اس کے اندر دیسی گھی تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے؟ بھلا کوئی شادی کی رات اپنی بیوی کو دیسی گھی تحفے میں دیتا ہے؟ وہ کہنے لگا تم اس دیسی گھی کو عام نہ سمجھو، جس طرح تمہاری خواہش تھی کہ تم دلہن بنو، اسی طرح میری خواہش تھی کہ میرے جڑواں بچے ہوں۔ مجھے بچے بہت پسند ہے اور جڑواں بچے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، اس لیے میں نے یہ خاص دیسی گھی تیار کیا ہے۔ تم اسے کھاؤ گی تو جڑواں بچے پیدا کرو گی۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی۔ اس کی عجیب منطق مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دیسی گھی کھانے سے جڑواں بچہ کیسے ہوں گے۔ ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے ایک پیالی میں دیسی گھی نکالا اور اس میں کچھ عجیب سی کالے رنگ کی چیز ملائی۔ پھر مجھے کہنے لگا یہ کھاؤ۔ میں نے منع کیا۔ ایک تو دیسی گھی اور دوسرا اس میں عجیب چیز ملائی تھی جس کی بہت بری بدبو تھی، جسے سونگھ کر مجھے الٹی آنے لگی۔ میں نے اسے پڑے ہٹا دیا، مگر میرے شوہر نے زبردستی میرا منہ کھلوا کر دیسی گھی سے چمچ بڑھ کر میرے منہ میں ڈال دی۔ وہ جو بھی چیز تھی اس کا ذائقہ بہت عجیب تھا۔ اس دن کے بعد سے تو معمول ہی بن گیا۔ میرا شوہر ہر روز میرے ساتھ ایسا ہی کرتا۔ مجھے دیسی گھی کھانے کو کہتا، میں منع کرتی تو خود زبردستی کھلا دیتا۔ دیسی گھی تک تو ٹھیک تھا، مگر اس نے اس کے اندر جو کالی سی چیز ملائی ہوئی تھی وہ کھانے سے میری طبیعت بے چین سی شروع ہو جاتی۔ میں اعتراض کرتی تو میرا شوہر کہتا یہی وہ دیسی گھی تھا جسے کھانے سے تمہارے ابا ہماری شادی کے لیے مانے۔ یہ بھی ایسا ہے کہ اسے کھانے سے من کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا تم نے وہ جو کالی سی چیز دیسی گھی میں مکس کی ہے وہ کیا ہے؟ کہنے لگا وہ ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی ہے، اس سے تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میں نے ایسے کبھی نہیں سنا تھا کہ ایک جڑی بوٹی کو دیسی گھی میں ملا کر کھانے سے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، مگر میرا شوہر یقین رکھتا تھا تو مجھے روز اس کی بات مانتے ہوئے وہ گھی حلق سے اتارنا پڑتا تھا۔ شادی کے 2 مہینے بعد ہی میں حاملہ ہو گئی تو میرا شوہر بہت خوش ہوا اور کہا اگر 9 ماہ تک لگاتار یہ کھاتی رہو گی تو شرطیہ جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ میرے شوہر نے تو مجھے کسی کو بھی بتانے سے سخت منع کر رکھا تھا، کہتا تھا یہ ہم دونوں کا راز ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔
9 ماہ میں وہ جڑی بوٹی ملا کر کھاتی رہی اور واقعہ ہی میں نے 9 ماہ بعد جڑواں بچے جنم دیے۔ میں جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ میرے شوہر کا کہنا سچ ثابت ہوا تھا۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر آئی۔ میری پڑوسن نے میرا بہت خیال رکھا۔ وہ بیچاری روز اپنے گھر سے میرے لیے کھانا بنا کر بھیجتی۔ وہ پکی سہیلی بن گئی تھی۔ ایک دن مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہارے جڑواں بچوں کا کیا راز ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ 2 ماہ بعد میری شادی ہے تو میں بھی یہ ٹوٹکا آزماؤں گی۔ میرے شوہر نے سختی سے منع کیا ہوا تھا، مگر سہیلی کی محبت کے آگے مجبور ہو گئی۔ اپنے شوہر سے چھپ کر میں نے کافی سارا گھی اسے دے دیا اور تاکید کی کہ اس کو اپنی شادی والی رات سے شروع کرنا۔ پڑوسن نے مجھ سے گھی لے کر خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو بالکل نہیں بتایا تھا۔ جب اس نے پوچھا تو میں نے کہا کہ میں نے کھا لیا ہے، تو وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ اگلے دن جیسے ہی میرا شوہر کام پر گیا تو میری پڑوسن میرے پاس آئی۔ اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی اور اس کے چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو وہ چیخ کر بولی میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے حیرت کے مارے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کس کے ساتھ تم نے منہ کالا کیا ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ 2 ماہ بعد تمہاری شادی تھی، کچھ تو شرم کر لیتی۔ وہ ایک دم میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی میرے کردار پر شک نہ کرو، خدا کی قسم میں پاک باز ہوں، حیا والی ہوں، مگر یہ جو بھی ہوا ہے ایک غلطی سے ہوا ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا کیسی غلطی؟ کہنے لگی میں نے وہ دیسی گھی کھا لیا ہے جو تم نے مجھے دیا تھا، اور مجھے لگتا ہے یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ سن کر مجھے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بھلا ایسے کیسے وہ گھی کھانے سے حاملہ ہو سکتی ہے؟ بطول اپنی کہانی یہاں تک سنا کر خاموش ہوئی تو میں نے کہا واقعہ ہی ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ دیسی گھی جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک عورت جو کنواری ہو وہ کھا لے تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ وہ حاملہ ہو جائے۔ ضرور کوئی اور بات ہوگی۔ اس کی داستان بہت عجیب لیکن دلچسپ تھی۔ میں بہت مزے سے سن رہی تھی۔ بطول کافی دیر تک چپ رہی۔ میں نے بے چینی سے پوچھا اچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی ابھی تک اتنا ہی ہوا، اس سے آگے کچھ نہیں ہوا، کیونکہ میں سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گئی۔ میں نے کہا آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہ عجیب سے انداز میں بولی ضروری نہیں ہر وہ شخص جو سائیکیٹرسٹ کے پاس آئے وہ بیمار ہو، مجھے لگتا ہے میرا شوہر ذہنی بیمار ہے۔ وہ کہہ کر رکی نہیں۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا تھا جیسے میں اس کی زندگی کے سبھی کرداروں کو پہلے سے جانتی ہوں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ داستان پہلے کہیں سن چکی ہوں، مگر کہاں اور کب؟ پھر وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے بتائیں اب مجھے اور میری دوست کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم دونوں بہت پریشان ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی، کیونکہ مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ دیسی گھی کھانے سے اس کی پڑوسن کیسے حاملہ ہوگی۔ میں نے اسے کہا آپ ابھی کے لیے گھر جائیں، کل اپنی پڑوسن کو ساتھ لائیے گا، میں اس سے بات کروں گی، پھر آپ دونوں کو حل پیش کروں گی۔ وہ تو چلی گئی، مگر میں مسلسل سوچ میں پڑ گئی۔ یہ کیسی عجیب کہانی سنائی۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اس لیے اپنے دل کا حال اور اپنی پریشانیوں کا ذکر کرے گی، مگر وہ تو کچھ اور ہی سنا گئی تھی۔ اس دن باقی مریضوں پر میں ٹھیک سے دھیان نہیں دے پائی اور سارا وقت بطول کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب وہ کل آ کر اپنے مسئلے کا حل پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں گی۔ اگلے دن وہ آئی تو اکیلی تھی، اس کے ساتھ کوئی اور لڑکی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا تم اپنی پڑوسن کو ساتھ لے کر کیوں نہیں آئی؟ کہنے لگی بہت برا ہوا، کل میں اور میری پڑوسن باتیں کر رہی تھی تو میرے شوہر نے سن لی اور اس نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہنے لگا وہ دیسی گھی صرف گھر کے افراد کے لیے تھا، اگر کوئی اور اسے کھائے گا تو بالکل ویسا ہی ہو جائے گا جیسا میری پڑوسن کے ساتھ ہوا۔ اس نے باقی کا گھی کہیں چھپا دیا، مگر اس سے بھی برا یہ ہوا کہ میری پڑوسن کے ماں باپ کو پتہ چل گیا کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے۔
میں اس کے گھر گئی اور ساری بات بتا کر کہا کہ اس کا قصور نہیں ہے، سارا مسئلہ گھی کو کھانے سے ہوا ہے۔ میں سانس روکے اس کی کہانی سن رہی تھی، وہ کھوئے ہوئے انداز میں سناتی جا رہی تھی۔ اس پل وہ مجھے یہاں نہیں لگی، وہ اسی لمحے میں پہنچی ہوئی تھی جس پل کے واقعات وہ مجھے بتا رہی تھی۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوا، مگر اس نے میری بات سنی ہی نہیں اور اپنی کہتی رہی۔ میری پڑوسن کے ماں باپ نے اس کا یقین نہیں کیا اور اس بیچاری کو گھر سے نکال دیا۔ میں اسے اپنے گھر لے آئی اور کہا کہ جب تک تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تم یہاں پر رہ سکتی ہو۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگی، میں نے ٹھیک کیا نا، اب مجھے بتائیں کہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط۔ میں نے جواب دیا، فی الحال تو ٹھیک لگ رہا ہے، مگر آگے کا کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے کل کو تمہیں پچھتانا پڑے۔ وہ چونک کر بولی، وہ کیوں؟ مجھے کیوں پچھتانا پڑے گا؟ میں نے کہا، دیکھو وہ جوان ہے اور خوبصورت بھی، سب سے بڑھ کر تمہارے شوہر کو یہ گلٹ بھی ہوگا کہ اس کے بنائے ہوئے گھی کو کھا کر وہ آج اس حال کو پہنچی ہے۔ وہ سوچے گا اس کے ساتھ یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے وہ اس کی مدد کرنے کا اور ڈھارس بنانے کا سوچے گا۔ اور پھر میں نے بات ادھوری چھوڑ کر اس کے تاثرات کا اندازہ لگا لیا، وہ میری بات سمجھ رہی ہے یا نہیں۔ وہ ڈرتے ہوئے پوچھنے لگی، اور پھر کیا ڈاکٹر صاحبہ؟ میں نے صاف صاف کہا، اور پھر تمہارا شوہر اس سے شادی کر لے گا اور اسے تمہاری سوتن بنا دے گا۔ اسے میری بات سن کر جانے کیا ہوا کہ وہ ایک دم کھڑی ہوئی اور بھاگ کر چلی گئی۔ اگلے روز میرا مارکیٹ جانے کا اتفاق ہوا، مجھے اپنے لیے کچھ کتابیں چاہیے تھی۔ وہیں اچانک میں نے بطول کو دیکھا، وہ ایک لڑکی کے ساتھ کپڑے کی دکان پر کھڑی تھی۔ وہ ایک دلہن کا جوڑا پسند کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا، میرے خیال سے وہ ساتھ والی لڑکی شاید اس کی پڑوسن تھی۔ میں نے حیرانی سے سوچا، دلہن والا لباس کیوں پسند کر رہی ہے؟ شاید اس نے اپنی سہیلی کو سوتن بنانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے۔ میں نے سوچا شاید بیچاری اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور ہو گئی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اب وہ ان کو لے کر کہاں جائے گی؟ مجھے افسوس ہوا، میں نے سوچا مجھے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ میں اپنا منہ چھپا کر اس دکان میں چلی گئی۔ جیسے ہی بطول کے ساتھ آئی لڑکی لہنگا ٹرائی کرنے ٹرائل روم میں گئی، میں بھی فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ ویسے تو مجھے لوگوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنا سخت ناپسند ہے، میں انہیں کرنے دیتی ہوں جو وہ کرتے ہیں، مگر یہاں سوال میری کلائنٹ کی زندگی کا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو ایکسکیوز می کہہ کر بلایا تھا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آپ بطول کے ساتھ آئی ہیں؟ وہ حیرانی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، جی بالکل، میں اسی کے ساتھ ہوں، مگر آپ کون ہیں اور کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے کہا، بطول کی سائیکیٹرسٹ ہوں، وہ پچھلے 3 روز سے میرے پاس آ رہی ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ آج اس کی بجائے آپ میرے پاس آئیں، میں نے اس کے سلسلے میں ایک اہم بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی، جی مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ کے پاس جاتی ہے، بلکہ میں نے ہی اسے آپ کے پاس جانے کا مشورہ دیا تھا۔ اب فکر نہ کریں، میں بطول کے لیے آپ کے پاس ضرور آؤں گی، ابھی ذرا شادی کے بکھیروں سے فارغ ہو جاؤں۔ وہ تو مجھے اچھی خاصی سمجھدار لگ رہی تھی، پھر جانے اس بیچاری کا گھر کیوں برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی، یعنی کس قسم کی تھی؟ ایک طرف بطول کو سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیج رہی اور دوسری طرف اس کے شوہر پر قبضہ جما رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ مجھے بطول کے گھر کا ایڈریس دیجیے، میں نے سوچا کہ آج ہی اس کے شوہر کو جا کر سمجھاؤں گی تو وہ شاید مان جائے۔ اس لڑکی نے مجھے ایک پتہ لکھوا دیا تو میں وہاں چلی آئی۔ یہ شاید میری زندگی کا سب سے پیچیدہ کیس تھا۔ اس کے شوہر کی دوسری شادی کوئی بڑی بات نہیں تھی، اکثر مرد چکر چلا کر ایسا کر لیتے ہیں، مگر اس نے جو کہانی مجھے شروع سے سنائی تھی وہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس دیسی گھی میں ایسا کیا خاص تھا۔ اس کا شوہر ملاتا تھا کہ پہلے بطول کے ماں باپ مان گئے، پھر اس کو کھانے سے اس کی جڑواں بچے پیدا ہو گئے، اور جب وہ گھی پڑوسن نے کھایا تو وہ بھی حاملہ ہو گئی۔ کچھ تو غلط تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے مجھے اچانک ایک فلم یاد آئی جس کا نام بلیک میجک تھا۔ ایسی چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب کسی پر جادو کرواتا ہے،
ضرور اس دیسی گھی میں وہ جڑی بوٹی ملائی گئی تھی جس پر جادو ہوا تھا، اور جس مقصد کے لیے وہ دیسی گھی کھایا گیا تھا وہ مقصد بھی پورا ہوا۔ یہ سب بطول کو بتانا بہت ضروری تھا تاکہ وہ اس شادی کو ہونے سے روک سکے۔ میرا وہاں مارکیٹ میں بطول سے بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ آج ویسے بھی چھٹی کا دن تھا، اس کا شوہر گھر پر ہوتا۔ جب تک وہ مارکیٹ میں تھی میں اس کے گھر جا کر اس کے شوہر سے بات کر سکتی تھی۔ میں نے اسی وقت آٹو لیا اور جو پتہ مجھے ابھی ابھی ملا تھا اس پر جانے کو کہہ دیا۔ مجھے اس شخص پر بہت غصہ آ رہا تھا جو ایک بیوی اور 2 بچوں کے ہوتے ہوئے بھی پڑوسن سے شادی کر رہا ہے۔ میں اس پتے پر پہنچی اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا۔ میں نے کہا، یہ بطول کا گھر ہے؟ کہنے لگی، ہاں، میں اس کی بڑی بہن ہوں، آپ اندر آ جائیں، وہ ابھی بازار گئی ہے، آتی ہی ہوگی۔ میں نے سوچا اس لڑکی نے مجھے اس کے مائکے کا پتہ کیوں دیا؟ اس کے شوہر کے گھر کا ایڈریس دینا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، مجھے اصل میں اس کے شوہر کے گھر کا ایڈریس چاہیے، تاکہ میری بات سن کر وہ نہایت الجھن سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر کہنے لگی، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، بطول کی تو ابھی تک شادی ہی نہیں ہوئی۔ یہ سب سن کر تو اب لڑکھڑانے کی باری میری تھی۔ میں ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ مجھے اندر لے گئے۔ جو کچھ اس نے مجھے بتایا وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کہنے لگی، ہم 3 بہنیں ہیں، میں سب سے بڑی ہوں، اور ہم 3 بہنوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ پہلے گھر کے انتہائی حالات کی وجہ سے، پھر باپ کے انتقال کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا، کیونکہ ہم غریب ہیں، جہیز نہیں ہے اور نہ ہی سر پر باپ کا سایہ۔ بطول کو بچپن سے ہی دلہن بننے کا بہت شوق تھا اور شروع سے ہی وہ بہت حساس تھی۔ ہمارے برے حالات نے اسے ذہنی مریضہ بنا دیا ہے۔ اس نے اپنی دوہری شخصیت بنا لی ہے اور رات کو خوابوں اور خیالوں میں ایک نئی زندگی جیتی ہے، ویسی ہی جیسی وہ جینا چاہتی ہے، جہاں اس کا شوہر ہے، اس کے بچے ہیں۔ شروع میں تو ہمیں پتہ ہی نہ چلا، پھر جب اس نے ہمیں اپنی خیالی زندگی کی اوٹ پٹانگ کہانیاں سنانا شروع کی، پھر ہم چونک گئے، لیکن کیونکہ وہ سارا دن نارمل رہتی تھی اس لیے ہم نے اسے کچھ نہ کہا اور اس کی خیالی دنیا میں مگن رہنے دیا کہ چلو وہ ایسے ہی خوش ہے۔ مگر رفتہ رفتہ اس نے وہ زندگی خود پر حاوی کرنی شروع کر دی۔ وہ کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھ لیتی تو اپنی زندگی اس کے مطابق خیال کرنے لگتی۔ یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی اس نے شاید کوئی فلم دیکھی تھی جس میں شوہر اپنی پڑوسن کے ساتھ چکر چلاتا ہے اور کالے جادو کے ذریعے اس سے شادی کرتا ہے۔ اس نے وہ سارا کچھ خود کے ساتھ ہوتا خیال کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہمیں کہتی کہ میرا شوہر مجھے روز رات کو دیسی گھی کھلاتا ہے، کبھی کہتی میرے جڑواں بچے کہاں ہیں، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ میں نے اس کی دوست کو اس کے سارے حالات بتا کر اسے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا کہا۔ اس کی دوست نے کہا میں اس کے ساتھ جایا کروں گی، مگر بطول نے منع کر دیا کہ میں خود جاؤں گی۔ مگر ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپنا علاج کروانے آپ کے پاس گئی تھی، پھر اس نے جھوٹی کہانی کیوں سنائی؟ مگر میں سب کچھ سمجھ چکی تھی کہ بطول نے ایسا کیوں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک جھوٹی زندگی جی رہی ہے، مگر وہ زندگی سے باہر نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ میرے پاس آتی اور اپنی کہانی سناتی تاکہ میں اس کے ساتھ ہمدردی کروں، اور اس کے گھر والے اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کی بجائے اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیتے۔ اسے ایک دوست کی ضرورت تھی جو اس کی کہانی کو سچا سمجھے اور اس کے ساتھ ہمدردی کرے، اسی لیے وہ میرے پاس آئی اور یہ سب کہانی مجھے سنائی۔ مجھے اس کی ذہنی حالت کی شدت کا اندازہ ہوا تھا۔ انتہائی اور بدترین حالت میں اسے اس حد تک ذہنی مریضہ بنا دیا تھا۔ میں نے اس کی بہن کو کہا کہ اسے میرے یہاں آنے کا مت بتائیے گا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے اب اس کا علاج کیسے کرنا ہے، اس کو بغیر بتائے۔ اس کو اس حالت سے نکالنا میرے لیے اب ایک چیلنج تھا جسے میں اب پورا کرنے والی تھی، اور مجھے امید تھی کہ وہ کچھ عرصے بعد ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے گی، اور پھر میں اس کی شادی اپنے بھائی سے کروا دوں گی کیونکہ وہ ایک اچھی بہو بن سکتی ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔
1 سال کے علاج کے بعد وہ مکمل ٹھیک ہو گئی اور میں نے اس کی شادی اپنے بھائی سے کر دی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔